نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد حمد و ثناء رب جلیل و ہدیہ صلاۃ و سلام بر سید عالم آقائے دو جہاں رہبر انس و جاں شہنشاہ کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ہمیں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آپ دور دراز سے، ملک کے طول و عرض سے اور بیرون ممالک سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے یہاں جمع ہوئے تاکہ اس کے ایک پیارے بندے اور اس کے محبوب کے سچے غلام کی یاد منا سکیں۔ آپ انتہائی شوق سے اپنے سارے کام، اپنی ضروریات پس پشت ڈال کے غوث الامت حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شریک ہونے آئے۔ وما توفیقی الا باللہ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس نفس نفسی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص احسان اور مہربانی فرمائی کہ آپ اپنی ضروریات، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر ہر قسم کی رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے اپنے پیر خانے میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو، اس کوشش کو، اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ نے موسم کی شدتوں کو نہیں دیکھا اور اس شدید موسم میں 3 دن یہ راتیں یہاں پر سردی والی گزاری۔ یہ آپ کا چلہ تھا، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا چلہ اختتام پذیر بھی ہوا اور کامیاب بھی ہوا۔ حاضرین محترم، آپ اللہ کے ذکر کی محفل سجانے والے، آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن پر آج رب العزت اپنے عرش بری پر بیٹھا فخر فرما رہا ہو۔ یہ حدیث میں آپ اس کی طرف متوجہ ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ اس کی یاد میں مشغول ہیں اور آپ کا رب آپ سے بہتر محفل میں بیٹھا آپ کی یاد میں مشغول ہے۔ اس سے بڑی اور کیا خوش بختی ہے۔ عام دنیا کی مثال لے لیں کہ اگر کوئی قدردان ہو، قدر شناس دوست ہو، محبت کرنے والا مالک ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی رہنما ہو، اور کوئی انسان یا آپ اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہوں، وفا کرتے ہوں، اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو جب آپ کو ضرورت پڑے تو وہ قدردان کیا آپ کا سوال نہیں سنے گا؟ کیا آپ کو وہ خالی لوٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو اپنی حد الوسع کوشش کرے گا کہ یہ میرا دوست، یہ میرے سے محبت کرنے والا، یہ میرے لیے قربانیاں دینے والا، یہ میرے ساتھ وفا کرنے والا ہے، اس کے میں کسی کام آ سکوں۔ اور آپ نے تو مالک الملک کے ساتھ وفا کی ہے۔ آپ کی وفاداری اور آپ کا بھروسہ اور آپ کا یقین تو کائنات کے خالق اور مالک کے ساتھ ہے۔ بھلا وہ کیسے
بھلا وہ کیسے آپ کی التجاؤں کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اللہ کریم ان کا ہو جاتا ہے، اور جن کا اللہ ہو جاتا ہے ان کی ساری کائنات ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز ان کی غلام اور ان کی تابع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرآن میں اس کا طریقہ اور اس کی کنجی بتا دی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ کنجی ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اگر آپ اپنے رب کے ہو گئے، اپنے دل اور روح کو اس کی طرف راغب کر دیا، تو پھر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آپ کے آڑے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کلام مجید میں اسی چیز کو بار بار بیان کیا تاکہ مومنین کو یہ بات سمجھا سکے، باور کرا سکے کہ دیکھو کس طرح رب اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، کس طرح رب ان کی مدد کو پہنچتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، جن کی عمر 1000 سال کے قریب تھی، 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی، انتہائی صبر و برداشت کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن اس قوم نے ان کی نہیں سنی۔ انہیں برا بھلا کہتی، انہیں پاگل دیوانہ کہتی، ان پہ تشدد کرتی، لیکن رب کی ذات اس وقت تک اس قوم کو برداشت کرتا رہا کہ جب تک نوح نے اپنی قوم کو برداشت کیا، اور جب نوح پر ظلم و ستم حد سے گزر گئے اور نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس اور نا امید ہو گئے، تو پھر یاد کریں نوح کی دعا، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب اور مجبور ہو گیا ہوں، مجھے اب تیری نصرت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اختیار بندے کی نصرت کو پہنچا، دریا اور سمندر ابل پڑے، تنور اور چولہوں نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا، اور تاریخ انسانی کا ایسا عظیم طوفان آیا کہ اس میں سوائے نوح کے ساتھیوں کے اور کوئی نہ بچ سکا۔ سیدنا ابراہیم کو یاد کیجئے کہ اپنی قوم میں تنہا مومن، اکیلے اللہ تعالیٰ کے وفادار بندے، نمرود نے یہ سوچا کہ اب انہیں سزا دی جائے، ان سے جان چھڑائی جائے، اور اس طریقے سے کیا جائے کہ یہ نشان عبرت بن جائیں۔ تو اس نے اپنے مصاحبوں سے مشورہ کر کے ایک بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ اب آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب بھی جانا ممکن نہیں تھا، تو پھر یہ سوچا گیا کہ انہیں کسی غلیل میں یعنی منجنیق میں ڈال کر اس آگ میں پھینک دیا جائے۔ لہذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا، پھینکنے کی تیاری کی، تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ سیدنا ابراہیم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کی مدد کریں، نصرت کریں۔ تو اللہ کے اس پیارے اور وفادار بندے نے
جبرائیل سے کہا کہ کیا میرے رب کو معلوم ہے کہ میرے پر کیا بیت رہی ہے، کیا گزر رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں بے شک آپ کے رب کو معلوم ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میں تو اس کی رضا پر راضی ہوں، کیونکہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی سب سے بہتر کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ سیدنا ابراہیم نے کہا، اور یہ جملے ابراہیم کے رب کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا یا نار کونی بردن والسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور میرے وفادار ابراہیم کے لیے سلامتی بن۔ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے بندوں کی مدد کے لیے ایسے پہنچتا ہے کہ وہ آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی جو نمرود نے جلانے کے لیے۔ نمرود نے سیدنا ابراہیم کو چیلنج دیا کہ تم اتنی باتیں کرتے ہو اپنے رب کی، ایک دن مقرر کرتے ہیں، تم اپنے آسمان کے خداؤں کو کہو کہ اپنا لشکر جرار لے کے آ جائے اور میں اپنا لشکر لے کے آتا ہوں، پھر مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ پھر ایک دن مقرر ہوا، وقت مقرر ہوا، نمرود نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، مختلف سرداروں سے بات کر کے ایک فوج تیار کی اور مقررہ جگہ پر پہنچا کہ اب ابراہیم کا خدا، آسمانوں کا خدا اپنی فوج لے کے آئے گا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور دیکھا کہ سامنے تنہا ابراہیم کھڑا ہے۔ نمرود اور اس کے ساتھی اور سردار ہنسنے لگے کہ ابراہیم تم تو کہتے تھے کہ تمہارا خدا فوج لے کر آئے گا اور تم تنہا میرے سامنے کھڑے ہو، تم کیسے میرا مقابلہ کرو گے؟ اور سیدنا ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا، میرا رب اللہ ذوالجلال میری مدد کو ضرور پہنچے گا۔ اسی وقت مچھر سے بھی چھوٹے مچھر نما کیڑے اربوں کروڑوں کی تعداد میں نمودار ہوئے، اور نمرود کے ایک ایک سپاہی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں وہ کیڑے چمٹ گئے، اور تب جا کے انہوں نے چھوڑا کہ جب ان کی سارا گوشت گل گیا اور زمین پر صرف ان کی ہڈیاں رہ گئیں۔ اور ایک مچھر، نمرود کو موت نہیں آئی اس وقت، نشان عبرت بنانا تھا، رب کو اسے صدا دینا مقصود تھا کہ جس نے اس کے بندے کو تکلیف پہنچائی تھی، ایک مچھر اس کے نتنوں سے، مچھر نما کیڑا اس کے نتنوں سے داخل ہوا دماغ کے قریب، اور پھر ساری زندگی جتنا عرصہ وہ زندہ رہا وہ اسے اندر سے اذیت پہنچاتا، کاٹتا، تکلیف دیتا، اور نمرود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سر پیٹتا رہا۔ حاضرین محترم، رب ذوالجلال اپنے بندوں کو ایسے پہنچتا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یونس علیہ السلام کو یاد کریں، مچھلی کے پیٹ میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، موت کے درمیان، جو ہڈی کو بھی ہضم کر دیتی تھی، ایسا نظام ہضم، اور اس کے اندر سے سیدنا یونس نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیری ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کی عبادت کے لائق ہے، تیرے لیے ہی پاکی ہے، تو ہی بہترین ہے، تو ہی عیبوں سے پاک ہے، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ذات تو تیری ہی ہے کہ جو پاک ہے۔ اب فرما رب ذوالجلال کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ رب کریم نے اپنے یونس کو اس اندھیرے سے نہ صرف آزاد کیا بلکہ اس مچھلی کے پیٹ کو جو سراسر موت تھی، یونس کی سواری کا سامان بنا دیا،
اور سمندر کی دوسری مخلوق سے بچانے کا سبب بنا دیا۔ اسی کے اندر یونس علیہ السلام سفر کرتے ہوئے کنارے تک پہنچے، مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا، ایک پودا آپ کے سامنے رب نے اپنی حکمت سے اگا دیا تاکہ پتوں کا آپ کے جسم پر سایہ ہو جو نرم پڑ گیا تھا اور آپ سے کیا۔ اور توکل کی اگر بات کریں تو سیدنا یعقوب کو یاد کریں۔ یہ تمام ہماری تربیت ہے میرے عزیزان محترم۔ سیدنا یعقوب کو یاد کریں جب ان کے پاس آ کے برادران یوسف نے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے اور بڑی دنیا دیکھی ہوئی، بڑے سمجھدار تھے، انہیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لڑکے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ پتا تھا کہ نقصان میرے یوسف کو پہنچایا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے پاس بہترین ہتھیار کیا تھا؟ رب پر توکل تھا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پناہ مانگی یعقوب نے ان باتوں سے اپنے رب کی کہ جو ان سے برادران یوسف کرتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کے لیے دعا کرتے ہوئے حضرت یعقوب نے جو الفاظ کہے، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ الفاظ یعقوب یہ الفاظ کہہ کر میرے اپنے بچے کے لیے دعا کرتا اور یوسف اگر مر گیا ہوتا تو میں پھر بھی اس کو زندہ کرتا۔ رب پر توکل کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں سے نکلے اور مصر کے خزانوں کے مالک بنے۔ یہ رب کا ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرے، اپنی قوم سے نکلے دور، ایک فرعونی کے قتل کر جانے پر اپنے علاقے سے دور جا رہے ہیں، بے سر و سامان ہیں، ننگے پاؤں ہیں، لمبا سفر طے کیا، نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمدرد، اور ایک شجر کے نیچے تنہا جا کے بیٹھ گئے، سر ننگے پاؤں ننگے، اپنی رب کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا کر کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی خیر آج تم میرے لیے نازل، میں اس تیرے سامنے محتاج۔ حاضرین محترم، پھر تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا موسیٰ نے ایک خشک لاٹھی سے، اس دعا کے صدقے حالات اتنے سیدھے ہو گئے کہ ایک خشک لاٹھی کے ذریعے فرعون جیسے بادشاہ کو اور اس کی فوج کو شکست سے امکنار تھا۔ یہ اللہ کا ساتھ تھا، اس پر یقین کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ اس لیے تھا کہ وہ رب کے ہو گئے تھے، رب ان کا ہو گیا تھا، اور جب رب ان کا ہو گیا تو ساری کائنات ان کی ہو گئی۔ اب توکل کی مثالیں دے رہے ہیں، توکل کی بات کر رہے ہیں، رب پر بھروسے کی بات کر رہے ہیں، تو کائنات میں سب سے زیادہ توکل، سب سے زیادہ بھروسہ کس نے کیا؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کے غلاموں نے۔ ان سے بڑھ کر توکل کرنے والا کون؟ ان سے بڑھ کر رب پر بھروسہ کرنے والا کون تھا؟ اور ان سے بڑھ کر رب نے انعام کس کو دیا؟ وہ عرب کے چرواہے دنیا پر حکومت کرنے لگے جو نبی کریم کے غلام، امام بن گئے کائنات کے،
قیامت تک کے لیے کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کوئی عثمان بن گیا، کوئی علی بن گیا۔ ہجرت کے موقع پر یاد کریں، غار ثور میں حضرت ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے اپنے امامے سے، ایک رہ گیا، انگوٹھا رکھ دیا، وہ کس ایک اور سوراخ بھی رہ گیا، اور وہ دروازہ تھا، دہانہ تھا۔ اور سیدنا ابو بکر کے دل کے اندر پیدا ہوئی یہ بات، یہ خیال، یہ حزن کہ یہ ہمارے سر پر کافر پہنچ گئے۔ اگر انہوں نے ذرا بھی آنکھیں نیچے جھکا کر دیکھا تو سرور کائنات اندر موجود ہیں، ان پر نظر پڑ جائے گی، کہ ان پر نظر پڑ گئی تو میرے آقا کو یہ تکلیف نہ پہنچائیں، وہ گستاخی نہ کریں، ہم پکڑے گئے تو بڑا سیدنا سید المرسلین ذات کے لیے آپ پریشان۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے اس محبوب بندے ابو بکر کی پریشانی کو بھانپا، اور اس دن اس غار ثور کے ساتھ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ابو بکر کو اپنا ساتھ عطا فرما دیا، غم سے نجات عطا فرما دی۔ لا تحزن ان اللہ معانا، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، اس غار کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے ابو بکر کے مرتبے بلند کرنے کا حکم تھا۔ ابو بکر کو کہا کہ غم مت کر، ساری کائنات تیرے خلاف ہو جائے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معانا، یہ رب کی بشارت کے حکم۔ میدان بدر یاد کریں، چند کمزور مسلمان جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں، کوئی بوڑھے، کوئی بچے، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں کافروں کا لشکر اپنے ساز و سامان سے لیس، وہ جنگی ترانے پڑھ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، ناچ رہے تھے، اور دوسری طرف محبوب رب العالمین ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں اپنے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھائے دعائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے کہ الہ العالمین میری ان ساتھیوں کی مدد فرمانا، اگر آج یہ مارے گئے کافروں کے ہاتھ تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے۔ الہ العالمین یہ تیرے بھروسے، تیرے پہ توکل کر کے نہتے ان ظالموں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، انہیں تیری مدد درکار ہے۔ اتنی دعائیں کر رہے تھے، ہاتھ اتنے بلند کیے کہ آپ کے شانوں پر آپ کی چادر مبارک پڑی تھی، وہ نیچے گر گئی۔ سیدنا ابو بکر نے پیچھے سے دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے، وہ چادر مبارک اٹھائی، آپ کے کندھوں پر رکھی اور کہا کہ بس کر دیں یا رسول اللہ، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ کافر کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر نکلے، زمین سے ریت مٹھی بھر اٹھائی اور ان ظالم کافروں پر دے ماری، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، میں نے کیا، یہ مٹھی بھر ریت تم نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی تمہارے۔ وہ اندھے ہو گئے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ مٹھی پر ریت، یہ جو چیز تم نے نہیں پھینکی، یہ تمہارے اللہ نے پھینکی ہے۔ وہ ایسی ان کی آنکھوں میں پڑی کہ انہوں نے بھگدڑ مچ دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کی اور وہ ہتھیاروں سے لیس کفار مسلمانوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا اور ذلت بھری موت کا شکار۔ یہ اللہ کا ساتھ۔ حاضرین محترم، آپ جس ہستی کا عرس منانے آئے ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلام تھے، وہ بھی اللہ پر توکل کرنے کی ایسی مثال تھے
جنہوں نے اپنے مرشد کے حکم پر صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس وقت کے اس جنگل میں، اس دور دراز علاقے میں آ کر بسے رہے، اور رب ذوالجلال نے اس جنگل میں منگل کر دیا۔ اس موڑا شریف کو نسبت رسولی کا گہوارہ بنا دیا، جہاں کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، جس کا ثبوت آپ لوگ اور آج کا اجتماع۔ سرکار مولوی رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر نذیر احمد رحمت اللہ علیہ اس کی مثال ہیں توکل کی، کہ یاغستان کی سلطانی چھوڑ کر اپنے والد گرامی کے حکم پر اللہ پہ توکل کر کے موڑا شریف میں آ کر بیٹھے اور نسبت رسولی کا شجر لگایا، جسے آج میں اور آپ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون الرشید مدد اللہ علیہ اس کی مثال ہے۔ 1960 میں جب آپ اس مسجد پر تشریف فرما ہوئے تو تنے تنہا تھے، سب مخالف تھے، سارا خاندان مخالف تھا، یہاں تک کہ آپ کے والد محترم غوث المعظم کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خلفاء وہ مخالف ہو گئے، انہوں نے بھی 1.5 نیند کی مسجدیں بنا دی۔ جو غوث المعظم کی زندگی میں آپ کے پیروں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے، انہوں نے بھی آنکھیں پھیر لی، لیکن ہمارے پیر و مرشد نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس مسند کو سنبھالا، آپ کی خدمت کے لیے، نسبت رسولی کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایسا ساتھ دیا کہ جس کے آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، اور جس کی دوسری مثال اس وقت دنیا میں نہیں ملتی، کہ وہ پودا نسبت رسولی کا جسے سرکار مولوی نے لگایا تھا، ہمارے پیر و مرشد شیر شاہ غازی نے اسے ایک تناور درخت بنا دیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ کتنا احسان ہے ہمارے رب کا کہ ہمارا تعلق ایسی ہستیوں سے، ایسی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے۔ عزیزان محترم، شمع رسالت کے پروانوں، میرے بہن بھائیوں، نسبت رسولی سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بچوں، یہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا بھی، اس گفتگو کا بھی، انسانی زندگی کا بھی، کہ اللہ پر جو توکل کرتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی کارسازی فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ کر کے رہتی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، انسان کے سوچ اور خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ اتنا قوی ہے، اتنا عزیز ہے، اتنا با اختیار ہے، اور اتنا با اختیار اور طاقتور اور اتنا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ کیوں؟ کہ وہی با اختیار ہے،
وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اب سوچیں کہ آپ اس ذات کی بارگاہ میں سوالی بن کے ہیں، اس ذات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں آپ نے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو ساری کائنات کی ربوبیت فرماتا ہے۔ آپ تو اس کے محبوب کے غلام ہیں، اس کے محبوب سے نسبت رکھنے والے ہیں، آپ تو اس کے محبوب کے عشق میں اس پہ توکل کرتے ہوئے اس کے بندے کی یاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، پھر بھلا اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں کیسے خالی چھوڑ دیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہاتھ تو وہ کھینچتا ہے دینے سے کہ جس کے دربار میں کمی ہو، وہ تو غنی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل کرم اور مہربانی ہے کہ رب العزت نے ہمیں آج کی یہ محفل عطا فرمائی، ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے دلوں میں اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں لے کر ہم یہاں حاضر ہیں۔ آخر میں ایک بات صرف کرنا ضروری ہے، جو میں اکثر مگر ہر دوسرے تیسرے دن دربار میں کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، کیونکہ آپ جاتے ہوئے بھی، آتے ہوئے جہاں رہتے ہیں آپ، وہاں بھی کئی لوگ آپ کو اس قسم کے ملتے ہیں۔ کوئی آپ کے عقیدے پہ طنز کرتا ہے، کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی مناظرہ کوئی سننے آپ چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ رحمت للعالمین سے نسبت رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے اور ماننے والے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ قولاً فعلاً عملاً کسی ایسی چیز کا ساتھ نہ دیں، ہر ایسی چیز سے اجتناب کریں، دور رہیں جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، آپ کے غلاموں میں تفرقے کا باعث، لڑائی کا باعث، جھگڑے کا باعث ہو، فساد کا باعث ہو۔ قولاً فعلاً عملاً ہر ایسی چیز کی حوصلہ افزائی کریں، ہر ایسی چیز کا ساتھ دیں جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جو رحمت للعالمین کے غلاموں میں محبتوں کو بڑھانے والا، قربتوں کو بڑھانے والا۔ اس لیے کہ آپ لوگ راستہ بنانے والے ہیں، پل تعمیر کرنے والے ہیں، آپ لوگ دیواریں کھڑی کرنے والے نہیں۔ آپ کی اس محفل کے لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، جانی بھی مالی بھی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے انتظامات شروع کر دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو سامان سمیٹنے میں لگتے ہیں۔ ان میں جانی بھی اور مالی، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خدمت سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے، ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس عرصے میں فوت ہو گئے، جن کا تعلق نسبت رسولی سلسلے سے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گناہ میں خطائیں غلطیاں معاف فرما کے نبی کریم علیہ السلام کے قدم عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیشہ ہمارے سینے، ہماری آنکھیں منور ہوتی رہیں، سیراب ہوتی رہیں۔ الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، یا ستار العیوب، تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ یا الہ العالمین، تیری ذات غفار الذنوب ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مولا تو قدیم الاحسان، تو نے ہمیشہ ہم پر احسان فرمایا ہے، تا دم مرگ احسان فرمانا، اور مرنے کے بعد بھی اپنے احسانات جاری اور ساری۔ الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرما، آپ کی نسبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرما۔ مولا کریم، ایمان کامل عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما۔
الہ العالمین ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما۔ الہ العالمین حاضرین محفل کی ساری مرادیں، التجائیں، دعائیں قبول فرما۔ الہ العالمین محتاجوں کو غنی فرما، بے حساب و بے شمار عطا فرما کہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ مولا کریم ہماری عزتوں کی حفاظت فرما کہ بے شک تو عزتوں کی حفاظت کرنے والا۔ الہ العالمین ہم تیرے گناہگار، تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے دربار میں پیش ہوئے ہیں مولا۔ الہ العالمین ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے مولا، نہ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہے، نہ دعاؤں کا سلیقہ ہے، لیکن تیری ذات رحمان، تیری ذات رحیم ہے، تیری ذات قدیم الاحسان ہے، تو مالک الملک ہے۔ ہم پکارنے والے ہیں، تو سننے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، تو دینے والا ہے۔ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا رازق، تو ہمارا رب، ہمارے آبا کا رب، تو ہی رب العالمین مولا۔ مولا کریم آج کے دن کسی کی جھولی خالی نہ چھوڑ۔ لوگ تیری بارگاہ میں سوالی بن کے آئے تھے، مانگتے مانگتے آئے تھے مولا، ایسا رحم فرما کہ یہ بانٹتے بانٹتے جائیں مولا۔ الہ العالمین یہاں آنے والے ہر فرد کو رحمت للعالمین کی رحمتوں کا مظہر بنا، نسبت رسولی سے ہر ایک کا سینہ منور فرما دے مولا۔ یہ جس گھر میں رہیں، جس شہر میں رہیں، جس محلے میں رہیں، جس گلی میں رہیں، وہاں یہ نسبت رسولی کا نور عام کرتے رہیں، تیرے محبوب کی دیوی محبتوں کے پیغام کی خوشبو کو پھیلاتے رہیں۔ الہ العالمین اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے ہمیں بار بار یہ سعادت عطا فرما۔ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔